منع کیا ہے، روکا ہے، اس کام سے منع ہو جانا، بچ جانا، اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہے، جیسا کہ چوتھے سپارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ اب اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے کہ ہر جگہ اللہ سے ڈرو، ہر حال میں اللہ سے ڈرو، ہر کیفیت میں اللہ سے ڈرو، اٹھتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرو، بیٹھتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرو، کھاتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرو، پیتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرو، سوتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرو، اور جاگتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرو۔ تقوی کا یہ مطلب نہیں کہ جب تم مسجد میں آؤ تقوی کا یہ مطلب نہیں کہ جب تم مسجد میں آؤ تو اس وقت تو اللہ سے ڈرو، اور جب مسجد سے باہر نکل جاؤ تو اللہ کا ڈر بھی چھوڑ دو، اللہ سے ڈرنا بھی چھوڑ دو۔ تقویٰ اس چیز کا نام نہیں کہ جب تم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آؤ اس وقت تو اللہ سے ڈرو، مگر جب تم لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہو، کاروبار کے، دکانداری کے، تو اس وقت جھوٹ بھی بولو، وعدہ خلافی بھی کرو، جھوٹی قسمیں بھی کھاؤ، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اے ایمان والو ہر حال میں اللہ سے ڈرو، ہر کیفیت میں اللہ سے ڈرو، خلوت میں بھی اللہ سے ڈرو، جلوت میں بھی اللہ سے ڈرو، سفر میں بھی اللہ سے ڈرو، حضر میں بھی اللہ سے ڈرو، مسجد میں بھی اللہ سے ڈرو، مسجد سے باہر بھی اللہ سے ڈرو، جب تم اکیلے ہو پھر بھی اللہ سے ڈرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہو پھر بھی اللہ سے ڈرو، اور جب تمہارا اللہ سے ڈرنا یہ کیفیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، پھر سمجھ جانا کہ اللہ نے تمہیں تقوی کا نور عطا فرما دیا ہے۔ تو روزوں کا یہی مقصد تھا، رمضان کا مہینہ ہم نے گزارا، اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنی زندگی کے اوپر تقوی کو نافذ کریں، ہم اپنی زندگی کے اوپر خوف خدا کا نور نافذ کریں۔ اور دیکھیں یہ رمضان کا مہینہ ہمیں کیا پیغام دے کر گیا ہے۔ گاڑی رکھی ہو اور جب گاڑی میں تھوڑا مسئلہ پیدا ہو جائے، وہ مسنگ کرنے لگے، وہ گڑبڑ کرنے لگے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گاڑی کو مکینک کے پاس لے جاتے ہیں۔ مکینک اس گاڑی کے اوپر محنت کرتا ہے، اس کی ٹیوننگ کرتا ہے، اس کی سروس کرتا ہے، اس کا آئل بدلتا ہے، اور وہ گاڑی پھر سے چلنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ وہ جو گاڑی کو زنگ لگ گیا تھا، اس کی گراریوں کے اندر جو ہے وہ میل کچیل پھنس گئی تھی، مکینک نے اس کو دور کر دیا، اب گاڑی اچھے طریقے سے چلے گی، سوکھے طریقے سے چلے گی۔ تو اسی طرح یاد رکھیں یہ جو ہمارے جسم کی گاڑی ہے نا، 11 مہینے اس کے اوپر بھی بڑا زنگ چڑھ جاتا ہے، بڑی میل چڑھ جاتی ہے۔ 11 مہینے جو ہم گناہ کرتے ہیں، ان گناہوں کی نحوست اس دل کے اوپر چھا جاتی ہے، گناہوں کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے،
شہوات کی محبت، لذات کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور جب ہمارا دل بھاری ہو جاتا ہے، اعمال نامہ گناہوں سے بھر جاتا ہے، تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہم پہ یہ کرم کرتا ہے کہ سال گزرنے کے بعد اللہ ہمیں پھر سے پاک صاف کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو اس رمضان کے مہینے میں روزے رکھ لے، اس کی قدر کر لے، اس کا ادب کر لے، اس کا حیا کر لے، تو پھر فائدہ کیا ملتا ہے؟ ہمارا دل پاک ہو جاتا ہے، ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے، ہمارے دل سے گناہوں کی محبت دور ہو جاتی ہے۔ دنیا کی محبت، دنیا کے فانی مال کی محبت، لذات کی محبت، شہوات کی محبت، یہ ہمارے دل سے دور ہو جاتی ہے، ہمارے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ مگر اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے اس دولت کو سنبھال کے بھی رکھنا ہے۔ نئی گاڑی شو روم سے لے کر آئیں تو اسے بچوں کے گراؤنڈ میں نہیں کھڑی کرتے، اس کو رش والی جگہ میں یوں ہی نہیں کھڑا کر دیتے، اس کی حفاظت کرتے ہیں کہیں میری گاڑی پہ کوئی خراش نہ پڑ جائے۔ خراش پڑ گئی تو اس کی ویلیو کم ہو جائے گی، اس کی مارکیٹ کے اندر جو قدر ہے وہ تھوڑی ہو جائے گی۔ تو اے انسان، یہ جو وجود اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے نا، جب تیرے وجود کے اوپر گناہوں کی خراش پڑتی ہے تو رب کی بارگاہ میں تیری قدر کم ہو جاتی ہے، رب کی بارگاہ میں تیرا مقام و مرتبہ کم ہو جاتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں جو تو نے کوشش کی ہے اور نیکیاں جمع کی ہیں، اب تو نے اپنے وجود کی حفاظت کرنی ہے، تو نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، تو نے اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے، تم نے اپنی نیت کی اور اپنے ارادے کی اور اپنے قصد کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ اور رمضان شریف کے مہینے میں ہم نے کیا کیا؟ رب کے حکم پر ہم نے حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ حلال تھے، مگر اے بندہ مومن، تو نے رب کا حکم سمجھ کے ان حلال چیزوں کو چھوڑ دیا۔ تو 15 گھنٹے کا روزہ رکھتا تھا، محنت مزدوری کر کے آتا تھا، تجھے بھوک بھی لگی ہوتی تھی، تیرے کچن میں ہر نعمت ہوتی تھی، چاول بھی، سالن بھی، روٹی بھی، اور وہ حلال کا ہوتا تھا، تجھے بھوک بھی لگی ہوتی تھی، اے انسان کھاتا کیوں نہیں تھا؟ تو جواب ملتا ہے کیسے کھاؤں، اللہ نے روک دیا ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ رمضان کے دنوں میں ہمیں پیاس لگی ہوتی تھی، پیاس کی حاجت ہوتی تھی، اور فریج میں ٹھنڈا پانی بھی تھا، جام شیریں بھی تھا، پیپسی کوک کی بوتل بھی پڑی تھی، تو اے انسان پیتا کیوں نہیں؟ کہا اس لیے نہیں پیتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، رب نے ان حلال چیزوں کو روزے کی حالت میں میرے اوپر حرام کر دیا ہے، اس لیے میں نہیں کھاتا پیتا۔ تو رمضان ہمیں یہ پیغام دے کر گیا ہے، اے انسان، جس رب کے حکم پر تو نے رمضان کے دنوں میں حلال چیزوں کو چھوڑ رکھا تھا، اسی رب کے حکم پر تو نے باقی 11 مہینے حرام چیزوں کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ اسی رب نے تیرے اوپر جو چیزیں حرام کی ہے تو نے ان کو چھوڑ دینا ہے۔ تو نے سود کے قریب نہیں جانا، تو نے رشوت کے قریب نہیں جانا، تو نے چوری اور ڈاکے اور شبے والے مال کے قریب نہیں جانا، اس لیے کہ دیکھنا ابھی رمضان کا مہینہ تو نے گزارا، ابھی روزے تو نے گزارے، تو جس رب کے حکم پر تو نے حلال چھوڑا تھا، اسی رب کے حکم پر تو نے کیا کرنا ہے؟ حرام کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ رب العزت نے ایک عورت کا قصہ بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، غور کیجئے گا۔ ترجمہ آیت کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، اے ایمان والو، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو عورت بڑی محنت سے سود کاٹتی ہے،
بڑی مشقت کر کے، بڑی محنت کر کے سوت کاٹتی ہے، اور جب اس کا سوت مکمل ہو جاتا ہے، اس کا سوت پورا ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کرتی ہے؟ اپنے ہاتھوں سے اس محنت کو ضائع کر دیتی ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کمائی کو ضائع کر دیتی ہے۔ تو اے ایمان والو، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو پہلے محنت کرتی ہے، اور محنت کر کے جب اسے وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اپنے ہاتھوں سے اسے تباہ کر دیتی ہے، اپنے ہاتھوں سے اسے ضائع کر دیتی ہے۔ تو حضرات، ہم نے یہ جو رمضان کا مہینہ گزارا، ہم نے بڑی محنت کی ہے، ہم نے بڑی محنت کی ہے، اپنی طاقت کے مطابق ہم نے روزے رکھے، ہم نے پہلے سے زیادہ نفل بھی ادا کیے، ہم نے 1.5 گھنٹے کے اوپر مشتمل نماز تراویح کو بھی پابندی سے ادا کیا، ہم نے قرآن شریف بھی پڑھا، ہم نے درود پاک کی بھی کثرت کی، ہم نے ذکر اذکار بھی کیا، ہم نے استغفار بھی کیا۔ تو بڑی محنت کی ہم نے، 29 دن بڑی محنت کی، اور یہ جو اعمال نامہ ہم نے نیکیوں سے بھرا ہے نا، اب کیا کرنا ہے؟ شیطان اس کی طاق میں ہے، شیطان آپ کے اس خزانے کو تباہ کرنا چاہتا ہے، شیطان آپ کے اس خزانے کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر رمضان گزرنے کے بعد ہم نے مسجد کو طلاق دے دی، ہم نے نماز کو گڈ بائی کہہ دیا، ہم نے قرآن کو اللہ حافظ کہہ دیا، ہم نے درود پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے ذکر اذکار کرنا چھوڑ دیا، ہم نے استغفار کرنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنی آنکھوں کو پھر سے بے حیائی کے کاموں میں مصروف کر لیا، ہم نے اپنے دلوں میں پھر سے وہ شیطانی خیالات پیدا کر لیے، شیطانی وسوسے اپنے دل میں بھر لیے، ہم نے اپنے دل کو پھر شیطانی وسوسوں اور شیطانی خیالات کا گھر بنا لیا، تو پھر کیا کیا؟ ہم نے اس مہینے بھر کی محنت کو ہم نے ضائع کر دیا۔ وہ اعمال نامہ جو ہم نے نیکیوں سے جمع کر لیا تھا، نیکیوں سے بھر لیا تھا، اگر ہم نے باقی 11 مہینے اس کی حفاظت نہ کی تو وہ نیکیاں بھی ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اس عورت کی طرح مت بننا جو عورت بڑی محنت سے سود کاٹتی ہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اسے ضائع کر دیتی ہے، اپنے ہاتھوں سے اسے تباہ کر دیتی ہے، اپنے ہاتھوں سے اسے خراب کر دیتی ہے۔ اے ایمان والو، اس عورت کی طرح نہ بننا۔ تو دعا کریں، اللہ نے ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کی ہے، دعا کریں اب اللہ ان نیکیوں کے اوپر ہمیں مسلسل پہرا دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن کوئی شخص بھی اپنی جگہ سے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا جب تک وہ رب کی بارگاہ میں 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ کوئی شخص اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکے گا، ہل نہیں سکے گا اپنی جگہ سے، حتیٰ یسأل عن 5، جب تک کہ اس سے 5 سوالوں کا جواب نہ دے دیا جائے۔ اب وہ 5 سوال کون سے ہیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، تو غور کریں ہم سارے، ہم نے کتنی تیاری کی ہے ان سوالوں کی۔ امتحان تو آنے والا ہے، اور یہ اینول امتحان ہے، اس میں کوئی سپلی بھی نہیں ہے کہ فیل ہو گئے تو چلو بعد میں سپلی میں کلیئر کر لیں گے، نہ نہ، یہ قبر کا ایک ہی امتحان ہے، اور بڑا مشکل امتحان ہے، بڑا ڈاڈا امتحان ہے، اور ہے بھی کمپلسری امتحان۔ ہر ایک بندے سے یہ امتحان لیا جائے گا، اور جو اس امتحان میں کامیاب ہوا وہ پکا پکا کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس میں خدا نخواستہ ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، نامراد ہو گیا، وہ بڑا بدبخت ہوگا، بڑا بد قسمت ہوگا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کل بروز حشر اپنی جگہ سے ایک قدم بھی نہیں اٹھا پائے گا جب تک وہ کتنے سوالوں کا جواب نہ دے دے؟ بولے 5 سوالوں کا۔ 5 سوال رب پوچھے گا۔ وہ سوال کون سے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا ان عمرہ،
ان عمرہ، پہلا سوال انسان سے پوچھا جائے گا، اے انسان یہ جو ہم نے تمہیں اتنی خوبصورت زندگی عطا کی تھی، 40 سال کی زندگی، 50 سال کی، 60 70 80 90 سال کی زندگی جو ہم نے تم کو عطا کی تھی، اے انسان آ ہمارے دربار میں کھڑا ہو کے بتا کہ تو نے اپنی یہ زندگی کیسے گزاری ہے، تو نے یہ اپنی عمر کیسے گزاری ہے۔ خدا نخواستہ کسی سے کوئی جرم ہو جائے اور وہ تھانے کچہری میں چلا جائے تو وہ جج کے سامنے اس جرم کا حساب نہیں دے سکتا، اس ایک دن کا حساب نہیں دے سکتا، تو سوچے کل قیامت کے دن یہ حساب کسی عام بندے نے نہیں لینا، اس رب نے لینا ہے جو احکم الحاکمین ہے، جو مالک یوم الدین ہے، جو رب المشرقین و رب المغربین رب ہے، جس کے سامنے کوئی چیز پر بھی نہیں مار سکے گی، جس کا جلال اور جس کی ہیبت کل قیامت کے دن اپنے عروج کے اوپر ہوگی، وہ رب مجھ سے اور آپ سے سوال کرے گا عن عمرہ، اے انسان یہ میں نے تمہیں یہ جو زندگی کا تحفہ دیا تھا، یہ جو میں نے تمہیں انسانی شکل میں دنیا میں بھیجا تھا اور اپنے آخری نبی کی امت میں شامل کیا تھا، بتا یہ جو ہم نے تمہیں عمر دی، یہ زندگی دی، تو نے یہ اپنی زندگی کن کاموں میں گزاری ہے، تو نے یہ اپنی عمر کن کاموں میں بسر کی ہے، تو دنیا میں کیا کرتا رہا۔ ہمارے دنوں کا حساب بھی ہوگا، راتوں کا حساب بھی ہوگا، ہفتوں کا حساب، مہینوں کا حساب، سالوں کا حساب رب کی بارگاہ میں لیا جائے گا۔ تو سوچیں ہم نے اس سوال کی کیا تیاری کی ہے، کیا ہم اپنی زندگی کے دن اور رات اس انداز سے گزار رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم اطمینان سے رب کی بارگاہ میں جواب دے سکیں۔ رمضان کا مہینہ تو ہم نے گزارا الحمدللہ بڑی محنت کر کے ہماری مسجدیں بھر جاتی تھی، 4 5 صفیں ہوتی تھی نمازیوں کی، مگر کیا ہوا جو ہی رمضان ختم ہوا، عید کا دن یکم شوال فجر کی نماز کے وقت ہماری مسجدوں کی کیا حالت ہو گئی، پھر سے وہی آدھی صف، پھر سے وہی ایک صف، محلہ بھی وہی ہے، گھر بھی وہی ہے، لوگ بھی وہی ہیں، نمازی بھی وہی ہیں، مسجد بھی وہی ہے، امام بھی وہی ہے، لیکن پھر ہمیں مسجد بھری ہوئی نظر کیوں نہیں آتی؟ اے انسان سوچ کل قیامت کے دن رب تجھ سے صرف رمضان کے مہینے کا حساب نہیں لے گا، تو صرف رمضان میں محنت کرتا ہے، صرف رمضان میں کوشش کرتا ہے، صرف رمضان میں تیاری کرتا ہے، تجھ سے صرف رمضان کے بارے میں تو نہیں پوچھا جائے گا، تجھ سے شوال کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، ذیقعد کے بارے میں، ذی الحج کے بارے میں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، تجھ سے پورے سال کا حساب ہوگا، اور ایک سال کا نہیں، جب سے تو بالغ ہوا ہے، جب سے تو نے ہوش سنبھالا ہے، اس وقت سے لے کے آخری سانس تک جتنی عمر رب نے تمہیں عطا کی ہے، رب ایک ایک لمحے کا تم سے حساب لے گا۔ پہلا سوال عن عمرہ، تیری زندگی کے بارے میں تو نے عمر کیسے گزاری ہے، اور دوسرا سوال حضور نے فرمایا عن شبابہ، عن شبابہ، انسان سے دوسرا سوال پوچھا جائے گا اس کی جوانی کے بارے میں، دوسرا سوال رب پوچھے گا، بولے کس کے بارے میں؟ سارے بولے جوانی کے بارے میں۔ کیوں؟ جوانی یہ ہر بندے کی آئیڈیل ایج ہوتی ہے، جسم میں طاقت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، انسان دوڑ سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے، آرزویں ہوتی ہیں دل میں، جذبات ہوتے ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، ہر قسم کا جذبہ انسان کے ذہن میں موجود ہوتا ہے، تو عن شبابہ، تیری جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اے انسان سوچ تو نے جوانی کیسے گزاری۔ آج بچہ داڑھی رکھنے لگے تو سگے ماں باپ کہتے ہیں ابھی کون سی عمر ہے داڑھی رکھنے کی، ابھی تو جوان ہو رہا ہے، بوڑھا ہوگا تو داڑھی رکھ لینا، ابھی یہ عمر ہے تیری، ابھی تو جوانی کی عمر ہے۔ ہم نے سمجھا جوانی موج کرنے کا نام ہے، جوانی مستی میں عمر گزارنے کا نام ہے، جوانی عیش کرنے کا نام ہے۔ تو حضرات یاد رکھیں، جوانی موج مستی کرنے کا نام نہیں، جوانی عیش میں زندگی گزارنے کا نام نہیں،
جوانی چوکوں چوراہوں اور گھروں کی چھتوں پہ کھڑے ہو کے اپنی آنکھوں کو آلودہ کرنے کا نام نہیں، جوانی ہر رات سر سجدے میں رکھ کے رب کو راضی کرنے کا نام ہے، جوانی رب کو منانے کا نام ہے، جوانی رب کی بارگاہ میں ذکر اذکار کرنے کا نام ہے۔ مگر ہم نے کیا سمجھا، یہ جوانی ہے جی، جوانی ہے، کر لو جو کرنا ہے، جوانی میں نہیں کرنا تو کب کرنا ہے؟ سوچ حضور نے کیا فرمایا، عن شبابہ، اللہ پوچھے گا تم سے یہ جو ہم نے تمہیں بھری جوانی عطا کی تھی، تم نے بھری جوانی میں کیا کیا؟ بڑھاپے میں تو سارے نمازی ہو جاتے ہیں، جب گڈے گوٹے رہ جائے گھر والے بھی چھوڑ دیں پھر تو سارے مسجد میں آ کے اعتکاف کر لیتے ہیں، بات تو جوانی کی ہے۔ اور جوانی، اللہ اکبر، سنیں حدیث، حضور نے فرمایا اللہ 1000 بوڑھوں کی توبہ سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا رب ایک جوان بندے کی توبہ سے ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے تو رب کا عرش بھی خوشی سے حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ تو جوانی میں مومن بنو، جوانی میں داڑھی رکھو، جوانی میں نمازی بنو، جوانی میں اپنا سر پگڑی سے یا ٹوپی سے ڈھانپو، جوانی سے عملی مسلمان بنو۔ اس لیے عن شبابہ، کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا اے انسان یہ جو ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، تم نے یہ جوانی چوکوں چوراہوں میں گزاری ہے یا مسجد میں آ کے سر سجدے میں رکھ کے مجھے راضی کرنے میں گزاری؟ تیسرا سوال رب پوچھے گا عن مالہ، مال کے بارے میں، دولت، پیسہ، جائیداد، کرنسی، سکہ رائج الوقت، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تیرے سورس آف انکم کیا تھے؟ یہ جو دولت جمع کرتا رہا، دولت کماتا رہا، دولت اکٹھی کرتا رہا، بتا نا یہ کہاں سے تو کماتا رہا، کہاں سے تجھے دولت آتی تھی؟ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن، سوال ہوگا دولت کے بارے میں۔ اور یاد رکھیں اس کا آسان طریقہ بزرگوں نے لکھا، علماء تصوف نے لکھا کہ جب تو اپنی جیب میں کوئی پیسہ ڈالنے لگے، جب اپنی جیب میں تو کوئی رقم ڈالنے لگے تو سوچ تھوڑی دیر کے لیے، جیب میں ڈالنے سے پہلے سوچ کہ یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام کا ہے، یہ ناجائز مال تو نہیں میں اپنی جیب میں ڈال رہا، غبن کر کے، جھوٹی قسمیں کھا کے، کسی کو دھوکہ دے کے، فراڈ کر کے، دغا کر کے، فریب کر کے تو یہ دولت نہیں کما رہا، اس لیے آج تو جمع کرنے میں لگا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں تو ہلاک کر دیا کثرت کی طلب نے، زیادتی کی طلب نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ وعددا، فرمایا ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو پہلے مال جمع کرتا ہے اور جب جمع ہو جائے تو پھر گنتا ہی رہتا ہے، ہر روز گنتا رہتا ہے، کل 10,000 تھا آج 11 ہو گیا، کل لاکھ تھا آج 1.25 لاکھ، جو گنتا ہی رہتا ہے اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو پھر جمع کرنا گننا جائز ہے، اور اگر خرچ ہی نہ کرو، سانپ بن کے بیٹھ جاؤ، نہ زکوٰۃ دو، نہ فطرانہ دو، نہ صدقہ دو، نہ خیرات دو، تو پھر تیار ہو جاؤ، کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں تمہیں پوچھا جائے گا عن مالہ، اے انسان تو نے دولت کہاں سے کمائی، تو نے دولت کہاں سے جمع کی۔ اور چوتھا سوال بھی اسی مال کے بارے میں کہ جو تو دولت کماتا رہا پھر اس کو خرچ کہاں پہ کرتا رہا، اللو تللو میں خرچ کرتا رہا، عیاشی کرتا رہا، فضول خرچی کرتا رہا، شیطانی کاموں میں خرچ کرتا رہا، یا رب کی بارگاہ میں بھی دیتا رہا، مسجد میں بھی دیتا رہا، کسی غریب یتیم کی خدمت بھی کرتا رہا؟ پوچھا جائے گا چوتھا سوال۔ اور پانچواں سوال حضور نے فرمایا انسان سے پوچھا جائے گا فی ما عملا، انسان کو جتنا علم ہوگا، جتنا علم، اس علم کے برابر تو نے کتنا عمل کیا، یہ پانچواں سوال ہے۔ جتنا علم ہے اس علم کے مطابق پوچھا جائے گا۔ اب مجھے بتائیں اس دور میں ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ، اسے بھی اتنا پتہ تو ہے نا کہ دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں، دن اور رات میں
5 نمازیں، اتنا تو سب کو پتہ ہے نا۔ تو اللہ پوچھے گا کہ جب تجھے علم تھا کہ 5 نمازیں فرض ہیں تو کیوں عمل نہیں کرتا رہا؟ یہ علم تھا تجھے 5 فرض ہیں، اس کے اوپر عمل تو نے کیوں نہیں کیا؟ تجھے علم تھا کہ رشوت حرام میں نے کی ہے، سود حرام کی ہے، چوری ڈکیتی اور کسی کا حق طلب کر کے مال میں نے حرام کیا ہے، تجھے علم تھا، پھر بھی تو کرتا رہا، پھر بھی تو اس کی خلاف ورزی کرتا رہا۔ اور یاد رکھیں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کانا اذا عمل عملا اثبتہ، حضور جب کوئی کام شروع کرتے تھے، کوئی نیکی کا کام، خیر کا کام، نفلی کام، جب حضور کوئی کام شروع کرتے تھے تو حضور پابندی سے کرتے تھے، مستقل مزاجی سے کرتے تھے، ثابت قدمی سے کرتے تھے، ایسا نہیں نفلی کام۔ اور ایک اور حدیث ہے، رب نے فرمایا کہ جب میرا بندہ کوئی نفلی کام شروع کرتا ہے نا، نفلی کام، اور پھر وہ اس کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرتا ہے اور بلا وجہ لاغا نہیں کرتا، بلا وجہ وہ نفل چھوڑتا نہیں، بلا وجہ سستی نہیں کرتا، اپنے طور پہ محنت کرتا ہے، پابندی کرتا ہے اس نفلی عبادت کے اوپر، تو رب نے فرمایا اذا قل، اگرچہ وہ تھوڑا سا کیوں نہ ہو، رب کثرت نہیں دیکھتا، رب تو بندے کی نیت دیکھتا ہے، رب تو بندے کا ارادہ دیکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم بے شک تھوڑی عبادت کرو لیکن مستقل مزاجی سے کرو، اور جو مستقل مزاجی سے رب کی عبادت کرے، بغیر ناغے کے، بغیر چھٹی کے، بغیر وقفے کے، جو مسلسل رب کی عبادت کرے، رب کہتا ہے میں رب ہو کے اس بندے کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں، وہ میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے، وہ میرا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ تو نبی پاک کا بھی یہی عمل ہے کہ حضور جب کوئی نفلی کام شروع کرتے تھے پھر اس پہ حضور پابندی کرتے تھے۔ رمضان شریف نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ صبح اٹھتے تھے سحری کرنے کے لیے تقریباً 2 بجے 2:30 بجے، تو عام مہینوں میں جو فجر کی نماز ہے وہ تقریباً 2.5 گھنٹے بعد ہوتی ہے، سحری اور فجر کی نماز عام مہینوں میں 2.25 2.5 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے۔ یار ایک مہینہ تو 2 بجے اٹھتا تھا، اتنی پہلے اٹھ جاتا تھا، اتنی پہلے، تو باقی 11 مہینے رب نے تجھے 2.5 گھنٹے کی اور نیند دے دی، کہا اب فجر کی اذان ہو گئی ہے، 2.5 گھنٹے تو نے زیادہ سو لیا ہے، اب آ جانا رب کی بارگاہ میں رکوع کرنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے۔ تو فجر کی نماز رمضان کے مہینے میں ہم 2 بجے اٹھتے رہے، تو مزہ تب ہے کہ اب عام مہینوں میں ہم 4:30 بجے اٹھ کے مسجد میں فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے بھی آئے، تب مزہ آئے گا رمضان کی عبادت میں، تب پتہ چلے گا کہ ہم نے رمضان واقعی صحیح طور پہ گزارا ہے۔ رمضان کے مہینوں میں ہم عشاء کی 17 رکعتیں اور 20 رکعتیں تراویح پڑھتے تھے، ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 37 رکعتیں ہو گئیں، 1.5 گھنٹہ لگتا تھا تقریباً یار نماز تراویح میں، تو 1.5 گھنٹہ کھڑا ہوتا تھا رمضان میں، باقی 11 مہینے عشاء کی نماز میں 15-20 منٹ نہیں نکال سکتا تھا نماز کے لیے۔ ایک مہینہ تو نے محنت کی، 1.5 گھنٹہ کھڑا رہا رب کی بارگاہ میں، تو یہ تو تربیتی ورکشاپ ہے نا۔ رمضان کا مہینہ تربیتی ورکشاپ ہوتی ہے مومن کی، ورکشاپ میں بندہ کچھ حاصل کرتا ہے، کچھ سیکھتا ہے، کچھ پریکٹس کرتا ہے اور پھر بعد میں اس پہ عمل کرتا ہے۔ تو جس نے رمضان میں 1.5 گھنٹہ تراویح پڑھی، اب اسے چاہیے کہ وہ باقی 11 مہینوں میں 20-25 منٹ لگا کے عشاء کی نماز کی بھی پابندی کرے۔ رمضان میں فجر کے وقت، سحری کے وقت لوگ اٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اکثر لوگ تہجد کے نفل پڑھ لیتے تھے، چلو اٹھے تو ہیں، وقت بھی ہے، وضو بھی کر لیا ہے، چلو 2 رکعتیں یا 4 یا 6 یا تہجد کے نفل پڑھ لو۔ تو یار رمضان کے مہینے میں تو نے تہجد کے نفل شروع کیے ہیں، مزہ تب ہے رب کا محبوب بندہ بننے کے لیے
کہ تو باقی 11 مہینوں میں ان نفلوں کے اوپر پابندی کرے، تہجد کے اوپر تو پکا ہو جا۔ اور کتنی دیر سوئے گا؟ 35-40 سال تو تم نے جوانی میں گزار چکے، اب اگلا سفر شروع ہو گیا، اب یو ٹرن کوئی نہیں تیری زندگی کی گاڑی کا، اب یہ گاڑی سیدھا قبرستان جانے والی ہے۔ اور کتنا سوئے گا؟ کتنا سوئے گا تو؟ تیری نیند ہی پوری نہیں ہونی۔ اٹھنا، باقی 11 مہینے اٹھ کے بھی تہجد کے نفل رب کی بارگاہ میں ادا کر۔ رمضان کے مہینے میں تو نے اشراق بھی پڑھ لیے، چاشت بھی پڑھ لی، تو مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا تو اوابین کے نفل بھی پڑھ لیتا تھا۔ یا رمضان کا مہینہ ہے، 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا، 70 گنا زیادہ ثواب۔ تو باقی 11 مہینوں میں بھی اس کے اوپر پابندی کر، 11 مہینوں میں بھی اس کے اوپر پابندی کر۔ اور آخری بات سنیں، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ رمضان کے مہینے میں صرف رب نے نماز فرض کی ہے، باقی 11 مہینوں میں کوئی نہیں کی ہے۔ تو عبد الرمضان نہ بنو، عبد اللہ بنو۔ کیا کہا میں نے؟ عبد الرمضان نہ بنو، عبد اللہ بنو۔ رمضان کے بندے نہ بنو، اللہ کے بندے بنو۔ رمضان تو گزر گیا مگر وہ رب کی ذات نہیں گزری۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ جس رب کی تم رمضان میں عبادت کرتے تھے وہ رمضان تو گزر گیا مگر وہ رب کی ذات اب بھی موجود ہے، حی بھی ہے، قیوم بھی ہے۔ نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے کوئی سستی ہوتی ہے، نہ کوئی اسے تھکاوٹ ہوتی ہے۔ تو رمضان میں جس رب کے حکم پہ تم 5 نمازوں کی پابندی کرتے رہے، اسی رب کے حکم پہ باقی پورا سال بھی انہی نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ رمضان میں جس رب کے حکم پر تم نے دن میں حلال کو چھوڑ دیا تھا، باقی 11 مہینے اسی رب کے حکم پر تم نے حرام کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ اور جو بندہ یہ دیکھنا چاہے کہ میرے رمضان کی روزے، تراویح، نفل، صدقہ، خیرات قبول ہوئے کہ نہیں، تو وہ اپنے باقی 11 مہینوں کی روٹین کا حساب لگا لے۔ 11 مہینوں کی جو اس کی روٹین ہے وہ اس کا حساب لگا لے کہ میرے اوپر کچھ اثر ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو اس لیے حضرات رمضان کا اثر نظر آنا چاہیے، رمضان کا اثر ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ اور کوشش کریں یہ پورا مہینہ آپ نے جو خزانہ جمع کیا نیکیوں کا، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اس میں مزید اضافہ کریں، اس میں مزید برکت پیدا کریں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم